الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، زینو، تم آراستہ کرو مجالسکم، اپنی مجلسوں کو، بالصلاۃ علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھ کر، کہ یہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن بھی دیکھنا نصیب فرمایا جو دن موسوم ہے یوم دعوت اسلامی سے۔ یوم دعوت اسلامی جو منانے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، یہ عام دن نہیں ہے۔ اگر اس دن کے بارے میں غور کیا جائے، سوچا جائے، تو اس میں ایک مرد کلندر کی 40 سال کی کوششیں پنہاں ہیں، 40 سال کی محنت پوشیدہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے وہ نکاتی گوشے پوشیدہ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کو دیے تھے۔ تو آج دعوت اسلامی کے 40 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی کا آغاز 2 ستمبر 1981 سنہ عیسوی میں ہوا تھا، اور آج 2 ستمبر 2021 ہے، تو یوں 40 سال دعوت اسلامی کے پورے ہو گئے۔ سالار اہل سنت، رہبر اہل سنت، خیر خواہ اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، محسن اہل سنت، امیر اہل سنت، زیدہ مجدہ و شرفہ و علمہ و عملہ نے جو 40 سال دین کی خدمت کی، اس 40 سال میں دین کی خدمت پوشیدہ ہے، آپ کی محنت پوشیدہ ہے، آپ کی استقامت پوشیدہ ہے، آپ کی سیادت ہے ان 40 سالوں میں، نیکی کی دعوت ہے ان 40 سالوں میں۔ اور یہی 40 سال امیر اہل سنت کے اخلاص کے بھی 40 سال ہیں، یہی 40 سال امیر اہل سنت کے امت کے غم میں کڑھنے کے 40 سال ہیں۔ اور 40 کا عدد تو بڑا ہی پیارا ہے کہ جب 40 کا عدد مسلمانوں کا پورا ہوا تو مکے میں ایک کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام جس کی اشاعت، جس کی تبلیغ اور جس کا کام پوشیدہ ہو رہا تھا، جب 40 کا عدد پورا ہوا تو پھر علل اعلان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے 40 کے عدد کی حکمت۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے 40 دن کا چلہ اسی لیے رکھا کہ 40 کے عدد میں ایک انقلاب ہے، 40 کے عدد میں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے کہ جس کو یہ 40 کا عدد مل جاتا ہے تو اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔
اور پیارا اور محترم اسلامی بھائیوں، اس 40 سال میں امیر اہل سنت زیدہ مجدہ و شرفہ و علمہ نے ایسی دین کی خدمت اور ایسے دین کی رہبری کی اور ایسی آپ نے دین کی سیادت کی کہ یہ بورڈ میں جو آپ نکات دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 تبلیغی و اشاعتی نکات، تو امیر اہل سنت نے اپنے ان 40 سالوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہی 10 نکات پر کاربند رکھ کر دین کی خدمت کی ہے۔ اس میں انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن دین کی تبلیغ کے معاملے میں کیا تھا، دین کو پھیلانے کے معاملے میں کیا تھا، اہل سنت والجماعت کو عروج اور ترقی دینے کے معاملے میں کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان 10 نکات میں وہ سارے معاملات درج فرما دیے، اور جب ان 10 نکاتی پروگرام اور نکاتی مدنی پھولوں کو جب آپ سنیں گے اور پھر دعوت اسلامی کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً آپ سمجھ جائیں گے کہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کی تحریک ہے، دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کی سوچ ہے، دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں کو ملاحظہ فرماتی ہوگی تو یقیناً ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی، کیونکہ امیر اہل سنت نے دین کا اتنا کام کیا، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ میرے دریا میں اتنا پانی آ گیا، اس دریے کے پانی کو کم کرنے کے لیے میں نے سینکڑوں نہریں نکال دی تاکہ پانی تو کچھ کم ہو، لیکن سینکڑوں نہریں نکالنے کے بعد میرے دریا کی طغیانی ہی نہیں جاتی۔ شاعر کہتا ہے نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ تو امیر اہل سنت نے علم کے شعبے 40 سال میں دیے، امیر اہل سنت نے عمل کے شعبے قائم کیے، امیر اہل سنت نے ان 40 سالوں میں خیر خواہی امت کے شعبے قائم کیے، اسلامی بھائیوں کے شعبے قائم کیے، اسلامی بہنوں کے شعبے قائم کیے، بچوں کے شعبے قائم کیے، نیکی کی دعوت کے شعبے قائم کیے، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا۔ الیاس قادری نے اپنے فیض کے دریا سے سینکڑوں نہریں نکال دی کہ میرے فیض کی طغیانی کچھ تو کم ہو، لیکن بات کیا ہے اور اس کے بعد نکالنے کے بعد معاملہ کیا سامنے آیا، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا مگر میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان 10 نکاتی مدنی پھول میں سب سے پہلا جو مدنی پھول درج فرمایا وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور دین اسلام کی ترقی بہبود اور اس کے عروج کے لیے عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔ دعوت اسلامی نے ہزاروں مدارس کھول کر، اور مدارس ہی نہیں، اچھا مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم ہوتی ہے، دعوت اسلامی نے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی لیا، اور حفظ کے مدارس الگ کھولے، درس نظامی کے مدارس الگ کھولے، ناظرہ کے مدارس الگ کھولے، دینی تعلیم کے دارالمدینہ کے نام سے اسکول الگ کھولے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ تھی کہ اگر دین و ملت اور سنیت کا کام بڑھانا اور کرنا ہے تو عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔ دعوت اسلامی کے ایک پلیٹ فارم میں رہ کر ہزاروں مدارس چل رہے ہیں۔ دوسرا نکاتی مدنی پھول دیکھیے، آپ نے لکھا طلبہ کو وظائف دیے جائے تاکہ وظائف کو سن کر لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں علم دین سیکھنے کی جستجو پیدا ہو، آرزو پیدا ہو۔ دین سے جو دوری ہوتی جا رہی ہے، آدمی کہتے ہیں نا کہ اپنے بچے کو مولوی بنا کر کیا کرو گے، مسجد کا روٹی کے ٹکڑے ہی توڑے گا،
ملا کی دوڑ مسجد تک. لیکن امیر علیہ سنت نے اس سوچ کو بدلا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وظائف تو نہیں دیے, لیکن ایسی خیر خواہیت طالب علم آپ نے فرمائی کہ وہ کھانا جو استاد کھاتا ہے وہ بچوں کو کھلایا جاتا ہے. وہ فیسلٹی جو بچوں کو گھر میں ملتی ہے وہ جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ میں دی جاتی ہے. جب لوگوں نے دیکھا اور امیر علیہ سنت کے فرمان کو سنا, علم دین کی برکتوں کو سنا, تو جہاں دعوت اسلامی کا جامعہ یا مدرسہ کھلتا ہے وہاں ہاؤس فل کا بورڈ لگانا پڑتا ہے. یہ اعلان نہیں کرنا پڑتا بھائی ہمارے یہاں بچے کم ہیں آپ آ جائیے, بلکہ کہا جاتا ہے بھائی بس بس بس. الحمدللہ یہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان. تیسرا نکاتی مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے درج فرمایا, مدرسین کو اچھی تنخواہیں دی جائیں. 2000 5000 تنخواہ میں بندہ کیا کرے گا؟ وہ روزگار میں مشغول ہو کر دین کی خدمت نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت کی سوچ تھی کہ ان کو فارغ البال کیا جائے علماء کو, تاکہ یہ تن من دھن سے دین کی خدمت کریں, علم دین کی خدمت کریں. آج دعوت اسلامی نے اچھی تنخواہیں رکھ کر, اب اچھی تنخواہ سے مراد یہ نہیں کہ دعوت اسلامی اپنے مدرسین کو لاکھ تنخواہ دیتی ہے, یعنی مناسب تنخواہ دی جائے. اتنی بھی نہ دی جائے کہ ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے. ان کو اتنا خود کفیل کر دیا جائے کہ یہ تن من دھن اپنا دین کی خدمت میں لگا دے. تو امیر علیہ سنت کی برکت سے دعوت اسلامی نے اس مدنی پھول پر بھی عمل کیا. چوتھا نکاتی مدنی پھول, طلباء کی طبیعتوں کو جانچ کر ان کو دینی ذمہ داریاں دی جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ یا مدارس المدینہ سے فارغ ہونے والا بچہ جب فارغ ہوتا ہے اس کی صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے, جانچا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. اس کی صلاحیتوں, اس کے منصب اور اس کے وقار, اس کی عزت اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کو تنظیمی ذمہ داری دی جاتی ہے. کسی کو مدرس بنایا جاتا ہے, کسی کو ناظم جامعہ بنایا جاتا ہے, کسی کو ناظم جدول بنایا جاتا ہے, کسی کو مبلغ بنایا جاتا ہے, کسی کو مقرر بنایا جاتا ہے, کسی کو مصنف بنایا جاتا ہے. اس طرح دین کے دیگر پلیٹ فارم کے لیے مبلغ تیار کیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی خواہش تھی کہ طلباء کی طبیعتوں کو جانچ کر ان کو دین کی ذمہ داری دی جائے. آج دعوت اسلامی اس پر کاربند ہے الحمدللہ. پانچواں مدنی پھول, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ملک بھر میں طلباء کو فارغ کر کے بھیج کر دینی خدمات لی جائے. آج دعوت اسلامی صرف اعلیٰ حضرت نے تو ملک بھر میں ملک کا نام لیا تھا, دعوت اسلامی نے تو دنیا بھر میں دین کی خدمت کرنا شروع کر دیا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا, دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا, دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو, چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی پیغام 200 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے. یہ ہے فیض اعلیٰ حضرت. اچھا, چھٹا مدنی پھول جو ہے سنیے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمایت مذہب اور رد بد مذہبہ میں مختلف کتب اور رسائل تحریر کیے جائیں, تصنیف کیے جائیں. دعوت اسلامی نے المدینۃ العلمیہ کا شعبہ قائم کر کے بے شمار کتابیں دے دی. اتنی کتابیں ہیں کہ اگر ایک بندہ پڑھنا شروع کرے نا تو اس کی زندگی تو ختم ہو جائے گی, کتابیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی کتابیں دعوت اسلامی کے تحت اس مدنی پھول پر عمل کرتے ہوئے دین کی حمایت بند کر دیں, دین کی حمایت پر بھی کتابیں لکھی گئیں, بد مذہبوں کی رد پر بھی کتابیں لکھی گئیں, اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی, حتیٰ کہ کتابوں کی برمار لگ گئی. اچھا, ساتواں مدنی پھول دیکھیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ابھی چل رہا ہے اس کو بند کر دیں.
7واں مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کتب اور رسائل مفت میں تقسیم کیے جائیں۔ یقیناً امیر علیہ سنت کا قائم کردہ وہ شعبہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، رنگر رسائل۔ اعلیٰ حضرت کی سوچ تھی کیونکہ پیسہ میں دین کی کتابیں خریدنا لوگوں کا ذہن نہیں ہے، دنیاوی کتابیں خریدیں گے لیکن دین کی کتابیں نہیں خریدیں گے، تو دین کا علم، دین کا پیغام کیسے پہنچایا جائے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر تھی کہ کتب و رسائل چھاپ کر مفت میں تقسیم کیے جائیں، اور مکتبۃ المدینہ کا شعبہ چھاپنے کے لیے امیر علیہ سنت نے دے دیا، اور رسائل، کتب مفت میں، فری میں تقسیم کرنے کے لیے شعبہ لنگر رسائل دے دیا۔ اچھا، 8واں مدنی پھول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ شہر شہر نگران مقرر کیے جائیں تاکہ اس علاقے کی حالت اوپر تک پہنچائیں اور اس علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اگر وہاں بد مذہبیت پھیل رہی ہے تو اس کا رد کیا جائے، اگر دین سے دوری پھیل رہی ہے تو دین سے لوگوں کو قریب کیا جائے، اگر معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو ایسے منصوبہ بندی کر کے معاشرے کی اصلاح کیا جائے۔ الحمدللہ اس مدنی پھول پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی نے ہزاروں مبلغین کی ذمہ داری اور ان کی تقرری کو یقینی بنایا، اور ہر شہر میں ایک نگران پایا جاتا ہے جو اس شہر کے حالات کو دیکھ کر مشوروں میں بیان کرتا ہے، پھر اسی کے مطابق دعوت اسلامی کا مدنی کام سر انجام پاتا ہے۔ اچھا، 9ویں نمبر پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا علماء کو فارغ البال کر کے ان کے منصب کے مطابق کام میں لگایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ عالم دین تو بن گئے، کاروبار میں لگ گئے، اب دین کی خدمت کون کرے گا؟ جو امامت کا اہل ہے اس کو فارغ البال کر کے امامت کا شعبہ دیا جائے، جو صدارت کا اہل ہے اس کو صدارت کا دیا جائے، جو مقرر ہے اس کو تقریر کا شعبہ دیا جائے، جو مصنف ہے اس کو تصنیف کا شعبہ دیا جائے، جو مدرس ہے اس کو تدریس کا شعبہ دیا جائے۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ اپنے علماء کی قدر کرتے ہوئے اور ان کو کافی جانتے ہوئے یہ سارے کام اور یہ ساری ذمہ داریاں علماء کی تقسیم کر دی ہیں۔ کسی کے لیے تو المدینۃ العلمیہ بنا دیا، کسی کے لیے امیر علیہ سنت نے جامعۃ المدینہ بنا دیا، کسی کے لیے کوئی دارالافتاء کا شعبہ دے دیا، اور نہ جانی کتنے بے شمار شعبے میں۔ اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ ہر شعبے میں مدنی اسلامی بھائی ہوں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا نظارہ ہے جو امیر علیہ سنت کے فکر میں نظر آتا ہے۔ اچھا، 10واں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نکات بیان کیا کہ کیا لکھا ہے؟ مذہبی اخبار روزانہ، اعلیٰ حضرت کی کیا سوچتے کہ روزانہ شائع کیا جائے، مذہبی اخبار یا ہفتہ وار کم از کم شائع کیا جائے۔ دعوت اسلامی کو دیکھیے، اگر ہفتہ وار اجتماع کی جانب آپ کی نظر جاتی ہے تو الحمدللہ ہر ہفتے نیا بیان آتا ہے، یہی تو اعلیٰ حضرت کی خواہش تھی۔ اچھا، مہینے میں جائیے تو ماہ نامہ فیضان مدینہ امیر علیہ سنت نے دے دیا، لیکن اعلیٰ حضرت کی سوچ تھی کہ روزانہ نکلے، روزانہ نکلے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے اس پر بھی نظر اور توجہ فرمائی، اور سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں روزانہ علم دین کی کچھ نہ کچھ پوسٹ دعوت اسلامی کی جانب سے بھیجی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی یوں ہی دعوت اسلامی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی فکر دعوت اسلامی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فکر کو آگے لے کر چلنے والی دعوت اسلامی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں، وہ شعر کیسے ہے؟ فیضان امیر اہل سنت صلو علی